بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سارے دوست ذرا بتائیں کہ آواز وغیرہ تصویر وغیرہ صحیح آ رہی ہے؟ کچھ کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی علم حاصل کرنے کے ذرائع، یعنی انسان کتنے ذریعوں سے علم حاصل کرتا ہے، اور انسان جو ہے دنیا کے اندر کتنے سیف اللہ بھائی آپ کے سوا اور کوئی کلاس کا میرے خیال میں بندہ نظر مجھے نہیں آ رہا۔ تو بسم اللہ، تو اس میں یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ انسان کن ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے اور کن کن ذریعوں سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جو بالکل اس کا ابتدائی علم ہے اور پہلا علم ہے، وہ انسان حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ اور حواس خمسہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے 5 حواس ہیں کہ جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، ہماری آنکھ ہے تو یہ ایک حص ہے، کان ہے تو یہ ایک حص ہے، ناک ہے تو یہ ایک حص ہے۔ یہ 5 جو حواس ہیں یہی حواس خمسہ کہلاتے ہیں، اور انسان جب ابتدائی علم حاصل کرتا ہے تو وہ انہی حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز کو چھوتا ہے تو خود بخود واپس آتا ہے، ہمیں اس کو کمانڈ نہیں دینی پڑتی، وہ خود بخود جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں، یہ ہمارا ابتدائی علم ہے، اور سب سے پہلا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ جب حواس خمسہ کی مارکہ آرائی ختم ہو جاتی ہے اور حواس خمسہ انسان کو صحیح معلومات فراہم نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر انسانی عقل جو ہے، انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ یعنی حواس خمسہ
جب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی مارکہ آرائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان پھر اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھتا ہے، اور عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ درست علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کو بیماری ہے، اس بیماری کی جو دوا ہے وہ ڈاکٹر نے بڑی کڑوی سی دے دی ہے، اور وہ کڑوی دوائی اس کے حواس جو ہیں وہ اس کی طبیعت، اس کی زبان، اس کا جو ذائقہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو جسم کو وہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، تو جسم بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ یہ دوائی بڑی کڑوی ہے اور اس کی وجہ سے میرا جو مزاج ہے وہ بڑا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب ہم حواس خمسہ جو ہے ان کی بات نہیں مانتے، بلکہ عقل کی بات مانتے ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دوائی لیں گے تو آپ کو صحت ملے گی، لہذا ہم حواس کے حاصل ہونے والا علم یعنی ذائقے کی حس کا جو علم ہے اسے ہم ٹھکرا دیں گے اور عقل کی بات کو مانیں گے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ دوائی لیں گے تو آپ صحیح ہو سکیں گے، ورنہ آپ صحیح یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ تو ایسے موقع پر ہم عقل کی بات مانتے ہیں۔ اور تیسرا علم انسان کے پاس وہ ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی انسانی علم کا ایک مستند ذریعہ ہے، یعنی جہاں حواس خمسہ کی بات غلط ثابت ہو گئی، پھر عقل کی بات بھی، اور جہاں حواس خمسہ کی حد ختم ہوئی وہاں پہ عقل کی حد شروع ہو گئی، اور جہاں عقل کی بھی حد ختم ہو گئی وہاں سے وحی کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی سب سے مستند ذریعہ علم ہے ان تینوں علوم میں سے، یعنی انسان جن جن ذرائع سے علم حاصل کر رہا ہے ان تینوں ذرائع میں سے جو سب سے بہتر اور سب سے مستند ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے۔ تو جب انسان کا علم جو ہے اس کے حواس خمسہ بھی اس کے حواس خمسہ بھی کام کرنا چھوڑ گئے، عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئے۔ مثال کے طور پہ ایک فلسفی نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اپنا دھواں دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریل گاڑی آ رہی ہوگی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ اس نے ایک عقلی ڈھکوسلا نکالا اور عقلی طور پر ایک چیز طے کی، اور وہ یہ کی کہ اگر انسان جو ہے وہ دھواں دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ریل گاڑی ہوتی ہے، یو پی ایس چلا چھوڑو، تو اس کے پیچھے ریل گاڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، وہ دھواں کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اور عقل کے اعتبار سے یہ چیز غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو عقلی ڈھکوسلے بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا مستند ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہمیں عطا ہوتا ہے، وہ سب سے مستند ہوتا ہے، اور انسان کی عقل، انسان کے حواس اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے جو وحی کا لیول ہوتا ہے بتانے کا، یا وحی کا جو لیول ہوتا ہے کسی چیز کے بیان کرنے کا، اسے وہ انسانی حواس اور انسانی عقل سے بہت بالا تر ہے۔ تو اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چونکہ وحی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور علوم القرآن میں ہمارا آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں ان میں زیادہ تر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ وحی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ وحی کا مفہوم کیا ہے
اور وحی کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ وحی کا لغوی مفہوم سمجھیں کہ وحی کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ مکالمہ الہی کی تمام صورتیں اس میں داخل ہیں۔ یعنی یہ وحی جو ہے دراصل اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ پنکھا تیز کر دیں، وہی بند کر دیں۔ تو وحی کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جتنی بھی مکالمے کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری وحی کے اندر داخل ہیں۔ یعنی وحی جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بند کر دیں، UPS نہیں چل رہا۔ تو اس میں پہلا مفہوم ہمارے پاس جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ آ گیا کہ وحی کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ڈائلاگ، اللہ تعالیٰ سے جو ڈائلاگ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہے، اس کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اب اس کے جو لغت کے اندر معنی کیے گئے وہ کیے گئے الوحج الاشارہ۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے الاشارہ، یعنی اشارہ کرنا، عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ الاشارہ کا معنی ہے اشارہ کرنا، اور الکتابہ یا الکتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ الرسالہ پیغام کو کہا جاتا ہے یا پیغام پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ والکلام الخفی، اور جو خفیہ کلام ہوتا ہے اس کو الکلام الخفی کہا جاتا ہے کہ یہ خفیہ کلام ہے۔ وَكُلُّ مَا الْقِيَتُ إِلَى غَيْرٍ، اور ہر وہ چیز جو دوسرے کی طرف ڈالی جائے، یعنی دوسرے کے دل میں ڈالی جائے، ہر وہ چیز جو دوسرے کے دل میں ڈالی جائے وہ وحی کہلاتی ہے۔ تو یہ وحی کے بڑے بنیادی معنی ہیں جو لسان العرب ابن منظور افریقی کی جو لغت ہے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ وحی کے معنی الاشارہ، الکتابہ، الرسالہ، والکلام الخفی، وَكُلُّ مَا الْقِيَتُ إِلَى غَيْرٍ۔ اور وحی کی اصل کیا ہے، یعنی اصل وحی کیا ہے، یہ ہم اردو میں وحی کہتے ہیں، ویسے عربی میں یہ لفظ وحی ہے۔ اصل الوحی الاشارۃ السریعہ، کہ وحی کی اصل ہے جلدی جلدی اشارہ کرنا۔ الاشارہ اشارہ ہو گیا، السریعہ یعنی جلدی سے کوئی اشارہ کرنا۔ تو بے معنی آواز ہے یا حرکت عضو ہے، کسی عضو کی حرکت ہے، کوئی بے معنی آواز ہے یا تحریر ہے، وہ وحی کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک معنی اعتبار کر لینا بھی کیا گیا۔ اور یہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایہا، تو ایہا کا معنی ہے وسوسہ ڈالنا۔ تو ایہا کا معنی وسوسہ ڈالنا، یہ تقریباً وہ معنی ہے جو مفردات القرآن اور تاج العروس لغت کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بیان ہوا ہے۔ اور خاص کر یہ جو الاشارۃ السریعہ کہا گیا، یہ امام راغب نے مفردات القرآن میں بڑا بہتر اس پہ لکھا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی وحی کا لغوی مفہوم ہے اس میں دو چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک صورت اشارہ یعنی جلدی اشارہ کرنا، اور دوسرا اخفاء یعنی چھپانا۔ یہ وہ دو معنی ہیں جو اس حوالے سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سی تعریفات کا خلاصہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ منہ سے لفظ نکالے بغیر ایک شخص کا دوسرے شخص کو مفہوم سمجھا دینا، یعنی منہ سے آپ لفظ نہ نکالیں اور منہ سے لفظ نکالے بغیر
ایک شخص کا دوسرے شخص کو مفہوم سمجھا دینا، یہ سورۃ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سید سلمان ندوی نے یہ مفہوم لکھا کہ وحی کا مفہوم کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ منہ سے کوئی لفظ ادا نہ کریں اور منہ سے کوئی لفظ نہ نکالیں، اور اس کے بغیر ایک بندہ دوسرے بندے کو بات ساری سمجھا دے، منہ سے لفظ بھی نہ نکالے اور دوسرے بندے کو ساری بات سمجھا دے، یہ اصل میں وحی کے لفظی معنی ہے۔ اب آ جائیں جی کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، یہ وہ بنیادی تعریف ہے جو علامہ عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر کی ہے کہ ہوا کلام اللہ، وہی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، المنزل علی نبی، جو ایک نبی پر نازل ہوتا ہے، اور وہ نبی جو من انبیائہ والرسول، جو اس کے نبیوں اور اس کے نبیوں میں سے ہوتا ہے یا اس کا رسول ہوتا ہے۔ تو وہی جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل، جو آہستہ آہستہ نازل ہوتا ہے نبی پر یا انبیاء میں سے کسی نبی پر اور رسول پر۔ ظاہری بات ہے وہی جو آتی ہے وہ کسی نبی پر آتی ہے یا کسی رسول پر آتی ہے۔ نبی اور رسول میں ہلکا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ رسول نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آتا ہے، جبکہ نبی پہ صرف وہی آتی ہے اور وہ سابقہ احکام اور شریعتوں کا پابند ہوتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ مفردات القرآن میں اس کی تعریف یہ کی گئی، امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت میں وہ کلمہ الہیہ جو انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیا جاتا ہے، وہ کلمہ الہیہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ، اللہ تعالیٰ کی وہ کلمہ بات کو کہتے ہیں، بامانہ لفظ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ جو انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیا جاتا ہے، اس کے خاص بندوں کی طرف جو انبیاء ہوتے ہیں یا پھر اولیاء کی طرف القاء کیا جاتا ہے۔ وہی کی تیسری تعریف یہ کی گئی جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض الباری میں کی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو، یعنی وہ الہام جو صرف انبیاء پر نازل ہو۔ تو ایہا جو ہے یہ وحی کا بنیادی جو لفظ ہے، یہ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظ وحی صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ایہا اور وحی کا فرق کر دیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایہا نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لفظ وحی صرف اور صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں وحی کا لفظ کن مفاہیم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وحی کا لفظ جو ہے، یہ وحی کا لفظ ہے، یہ تقریباً قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور یوحا 14 مرتبہ آیا ہے، اوحینا سب سے زیادہ 24 مرتبہ آیا ہے، اور اوحی 8 مرتبہ آیا ہے، اوہی جو ہے یہ 11 مرتبہ آیا ہے، اور یوہی 4 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ میں نے جس لغت سے لیے ہیں، موجم المفارس لالفاظ القرآن، فواد عبد الباقی کی کتاب ہے، اور وہاں سے میں نے یہ الفاظ لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورۃ فصلت کی یہ 12 نمبر آیت ہے۔ یہاں پر وحی سے مراد قوانین الہیہ جو وسیع کائنات میں کام کرتے ہیں، یعنی اس آیت میں وحی سے مراد قوانین الہیہ ہیں جو وسیع کائنات میں کام کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ الزلزلہ میں فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،
اب یہاں پر اوحا کا معنی حکم یا زمین پر لانے والا جو انقلاب عظیم ہے وہ مراد ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو وہ عمل جو اپنی طبی حصے کرتی ہے، شہد کی مکھی یعنی اپنی طبی حصے جو چیز کرتی ہے، اس کو اس جہاں پر کیا کہا جاتا ہے، اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے، ایک اپنی اس طبیعت کی اس حص ہوتی ہے، اس کے تحت وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اسی طرح فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، سورۃ انفال میں 16 نمبر پر فرمایا گیا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب جنگ کے حالات تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَرَسُولِي، کہ میں نے جو ہے وہ وحی کی حواریوں کی طرف۔ اور حواریوں کی طرف کیا وحی تھی؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا گیا، اور ان کی طرف وحی یہ تھی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں وحی کا معنی ہے دل میں بات ڈال دینا۔ اور اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان کی والدہ ان کی بہن ساتھ تھی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، اسے بلا لاؤں۔ تو انہیں بلایا گیا، تو انہوں نے پھر ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، پھر ان کا وظیفہ بھی وہیں سے جاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یوکا بد ان کی والدہ کا نام تھا، تو یوکا بد کی طرف جو اللہ نے وحی کی کہ اس اپنے بچے کو دودھ پلا، تو یہاں وحی کا معنی الہام، وحی ولایت اور مبشرات ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی وحی کرتا ہے، اور اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وحی کرتی ہیں۔ وہاں وحی کا کیا مفہوم ہوگا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اب یہاں پر شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف جو وحی کر رہے ہیں تاکہ تم جھگڑا کرو، خون خرابہ کرو۔ تو یہ جو شیطان کر رہے ہیں یہ دراصل جیسے نیچے بھی آ گیا کہ ان میں سے بعض کی طرف جو ہے وہ وحی کرتا ہے، تو یہاں وحی کا معنی وسوسہ ہے۔ تو بہرحال اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کن مفاہیم اور کن معانی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ یہی مفاہیم ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا کہ قوانین الہیہ، احکامات الہیہ، اور اسی طرح جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چیزیں، الہام کی بات ہو گئی، اور اسی طرح ولایت ہے، مبشرات ہے یا وسوسہ ہے، تو ان معنی کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آگے مزید چلتے ہیں اور وحی کے بارے میں کچھ مزید چیزیں جانتے ہیں۔ وحی کی اقسام، یعنی وحی کتنی قسموں کی ہو سکتی ہے، تو اس پر ہمارا جو ہے وہ سب سے پہلے میں اس کی 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وحی ایجادی، آپ دیکھیں ابھی ہم نے
شہد کی مکھی کی بات کی، تو شہد کی مکھی کی جو وحی ہے وہ اصل میں وحی ایجادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت ڈال دی ہے کہ کہاں سے میں نے رس لینا ہے، کن پھولوں پہ بیٹھنا ہے، پھر چھتے میں جانا ہے، چھتے میں ایک پورا نظام کام کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایجادی صلاحیت کے ذریعے پیدا کر دی ہے، اور یہی وحی ایجادی کہلاتی ہے۔ دوسری ہے وحی ابتلا۔ ابتلا ظاہری بات ہے آزمائش کو کہتے ہیں۔ بعد انبیاء کو خواب آئے اور اس خواب کے ذریعے ان کی آزمائش کی گئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہی الاستفاء ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ استفاء میں جو چیزیں آتی ہیں وہ فقہا کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وحی مطلوع، اور وحی مطلوع کہا گیا، مطلوع ویسے لفظی معنی ہے جس کی تلاوت کی جائے، تو حروف جو تواتر اور روایت سے ثابت ہوں وہ وحی مطلوع کہلاتے ہیں، اور یہ لفظ اور معنی کے لحاظ سے خدا کا کلام ہوتا ہے، یعنی ایسے حروف تواتر، جیسے آپ متواتر کہتے ہیں، لگاتار کہتے ہیں، یا بہت زیادہ روایت کرنے والے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عملاً محال ہو، تو یہ تواتر اور روایات سے ثابت ہے، یعنی لگاتار روایات سے یہ چیز ثابت ہے۔ لفظ اور معنی کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع کی، اور وحی غیر مطلوع وہ احکام و نصائح جو بروایت صحیحہ احادیث میں مذکور ہوں، یعنی صحیح احادیث کی روایات کے اندر جو احکام اور نصائح نصیحت کی باتیں موجود ہیں وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہیں۔ یہ تواتر سے بہت کم مروی ہیں، اور اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے۔ اب وہی غیر مطلوع کی ایک آدمی نے 3 قسمیں لکھی ہیں، ان میں ایک چیز ہے مکاشفات صحیحہ، یعنی صحیح جو مکاشفات ہوتے ہیں، رویائے صالحہ یعنی اچھے اور نیک خواب ہیں، وہی ولایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے بلکہ مبشرات ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ نیک خواب۔ اسی طرح وہی ولایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے، یا انہیں کچھ خاص باتیں بتاتا ہے۔ یہ صحیح تعریف ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے، یا کشف کے ذریعے بتاتا ہے یا الہام کے ذریعے بتاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کشف کا جو تعلق ہے یہ حسیات سے ہے، حس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، آپ کے اندر سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرے گی۔ تو کشف کا تعلق حسیات سے ہے، چیزوں کو محسوس کرنے سے ہے، اور الہام کا جو تعلق ہے یہ وجدانیات سے ہے۔ تو الہام کشف کی نسبت زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام جو ہے یہ کشف کی نسبت زیادہ صحیح ہے، اور القاء کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات اس کے دل میں کس نے ڈال دی ہے، یعنی القاء کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی کہ جس بندے کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے تو اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس کی طرف سے ہے،
وحی کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس القاء کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس نے ڈالی ہے بات۔ الہام ظنی ہے، یعنی گمان کے اوپر ہے، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ وہی اس کے مقابلے میں یقینی چیز ہے، لیکن الہام جو ہے یہ ظنی چیز ہے، گمان والی چیز ہے، اور دین میں حجت اور قابل اتباع نہیں، یعنی یہ کوئی دین میں دلیل نہیں بن سکتی، جس طرح قرآن دلیل ہے، سنت دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، بعض کے نزدیک قیاس دلیل ہے، تو یہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ الہام ظنی ہے، یقینی چیز نہیں ہے، دین میں حجت بھی نہیں ہے اور قابل اتباع بھی نہیں ہے۔ یہ علم الکلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَالْإِلْحَامُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّرْعِ، کہ الہام جو ہے یہ شریعت کے نزدیک حجت نہیں ہے، شرع میں یا شریعت میں یا شارع کے نزدیک الہام حجت نہیں ہے۔ غیر شرعی باتوں میں آپ ان الہامات یا کشف کے ذریعے بعض لوگ بڑی غیر شرعی باتیں کرتے ہیں، کفر و شرک کی باتیں بھی بعض دفعہ کر دیتے ہیں، تو یہ جو غیر شرعی باتیں ہیں ان کا اتباع بالکل ناجائز ہے۔ وحی خفی یعنی چھپی ہوئی وحی، یہ جو وحی غیر مطلوع ہے، بعض لوگوں نے اسے وحی خفی کہا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی خفی اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے کہ قرآن کے علاوہ بہت سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں جن کا نہ قرآن سے معلوم ہو سکا نہ حدیث سے معلوم ہو سکا، یہ ان کی تشریحات میں یہ چیزیں معلوم ہوئی۔ قرآن کے علاوہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں، اور ان باتوں میں ایک بات یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ آپ جس قبلہ کی طرف تھے، ٹھیک ہے، جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ، جعلنا ہم نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وہ قبلہ بنایا جس قبلہ پر آپ تھے، مگر یہ کہ ہم جان سکیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بال الٹا پھر جاتا ہے۔ دراصل یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب تحویل قبلہ ہو چکا تھا، یعنی قبلہ کی تبدیلی ہو چکی تھی۔ سوال اس آیت میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہجرت مدینہ تک، یعنی ہجرت مدینہ کے 16-17 مہینے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول وہی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اس قبلہ کو کیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں؟ تو یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کہا گیا، کن آیات میں اور کن صورتوں میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تحت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 17-18 مہینے بعد تک بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، مگر یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، اور اس زوجہ نے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائی، آپ سے اس نے چھپا لی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات ظاہر ہو گئی، آپ نے اپنی زوجہ سے کہا تو زوجہ نے کہا قالت من انبأک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتا دی ہے؟ حالانکہ اس کے تو دل میں تھی اور اسے پتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بات بتا دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو ہر چیز کو بڑی گہرائی سے جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس بات جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، ایک زوجہ کی بات، ایک بیوی کی بات، زوجہ مطہرہ کی بات جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی اور اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو اس نے آگے سے یہ سوال کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دی ہے جو ہر چیز کو بڑی گہرائی سے جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب وحی کے نازل ہونے کے مختلف انداز ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ مختلف انداز ہیں. تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک حصے کو ہم کہہ رہے ہیں عام طرق وحی اور دوسرے حصے کو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو خاص طریقے ہیں. عام طرق وحی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی عام طریقوں میں کس طرح نازل ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام طریقے سے وحی کیسے نازل ہوئی. اب اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عام طرق وحی جو ہر نبی کے لیے عام تھے اور ہر نبی پر جو وحی نازل ہوئی وہ ان تین طریقوں سے نازل ہوئی. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. ما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر وحیاً اشارے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. حجاب پردے کو کہتے ہیں، وراء حجاب پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا اللہ کسی رسول کو بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہی کرتا ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہ وہی چیز وہی کرتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ بلند اور حکمت والا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ وحی کی جو ہے یہ سورۃ شورى کی 51 نمبر آیت ہے اور اس میں پہلی چیز یہ آ گئی وحی قلبی، یعنی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا القاء فرماتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو، یعنی پیغمبر کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتے ہیں. تو ویسے تو سارے دل اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، لیکن نبی کو یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات، کوئی خیال اور کوئی چیز القاء فرما دیتے ہیں. دوسری
دوسری چیز یہ ہے کہ کلام الہی، اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، یہ کلام براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام براہ راست طریقے سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ پردے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں، حضرت صفورہ جو ان کی بیوی تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، ان کو ایک جگہ کھڑا کیا، پھر کہا کہ میں آگ وہاں مجھے نظر آ رہی ہے، وہاں سے آگ لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اپنی جوتیاں اتار، تو طویٰ کی پاکیزہ گھاٹی میں ہے۔ اب یہ جو اللہ اور نبی کا کلام ہو رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، اور لاٹھی کی تفصیل بتانا شروع کر دی، ہاں کہ اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے شتے جھاڑتا ہوں، ہاں۔ تو اب یہ جو کلام ہو رہا ہے یہ نبی کے ساتھ کلام ہو رہا ہے پردے کے اندر، یعنی اللہ اور نبی کے درمیان پردہ حائل ہے اور اللہ اپنے نبی سے کلام کر رہا ہے۔ اب آ جائیں تیسری قسم پہ، اور تیسری قسم ہے وہی ملکی، اللہ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ نبی کے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ٹھیک ہے، تو وہی یہ ملکی یعنی کسی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہو گئیں جو اس آیت سے ہمیں حاصل ہوئیں کہ اللہ اپنے نبی پر وحی کیسے نازل کرتا ہے اور وحی پر نازل ہونے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں جسے وہی یہ قلبی کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں، یہ کلام براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام پردے کے پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہاں پر یہی کہا گیا من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور آگے فرمایا گیا یرسل رسولا، فرشتے کو بھی رسول کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، لیکن یہ جو وحی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو خاص طریقے ہیں تو وہ ہے رویائے صادقہ، سچے خواب۔ اللہ کے نبی کو خواب آتے ہیں اور وہ خواب جو ہے اسی طرح پورے ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ آپ رات کو جو کچھ دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ تو سچے خواب جو ہیں، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو نبی کو جو خواب آتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اب اس میں دوسرا جو ہے سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس سے مراد ہے گھنٹیوں کی آواز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ان کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ایک پرانے زمانے میں وہ گھنٹی جو اونٹ کے گلے کے اندر ہوتی تھی اور وہ آپ دیکھیں کہ بجتی تھی، اس کے اندر ٹلی ہوتی تھی، اور وہ ٹلی اس میں اصل میں یہ بڑی جو ہے وہ شدید کیفیت کی وحی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ تو سلسلۃ الجرس، گھنٹیوں جیسی آواز جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو اس آواز نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی اس طرح بھی نازل ہوتی، اور
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ران پر سر رکھا ہوا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی. تو صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید اب میں چل بھی نہ سکوں، اس کا جو ران تھی وہ ٹوٹ چکی ہے. لیکن جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح اونٹنی پر آپ خطبہ دے رہے تھے کہ وحی نازل ہو گئی، اتنا زور پڑا کہ اونٹنی جو ہے وہ دب کر بیٹھ گئے. اسی طرح وحی کی ایک خاص قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہ یہ تھی کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے، یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، اور اکثر جس صحابی کی شکل میں آتا وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی شکل میں اکثر جو ہے وہ فرشتہ آتا. اور وہ بہت خوبصورت صحابی تھے، یعنی بہت خوبصورت صحابی بتائے گئے ہیں کہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. اور ایک دفعہ ایک زوجہ مطہرہ کو یہ شک گزرا کہ حضرت دہیہ کلبی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے. تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو حضرت جبرائیل امین تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے اور کتاب الایمان کی پہلی احادیث میں سے ہے کہ حدیث جبرائیل جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ اس کے جسم پر کوئی غبار کے آثار، نہ اس کے کپڑوں پر بالکل سفید کپڑے، بالکل سیاہ بال، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ یہ بندہ کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوالات شروع کر دیے. مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ نے عقائد اسلام ارشاد فرمائے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتے، ان چیزوں پر ایمان لانا. اسی طرح اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے. اسی طرح اس نے سوال کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے، مل احسان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو یہ گمان پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے احسان کا مفہوم. اسی طرح اس نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں پتا، اسی طرح جس سے سوال کیا گیا ہے اسے بھی نہیں پتا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نشانیوں کا تقاضا کیا. آپ نے 2 نشانیاں بتائیں کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، اور بڑے جو اونٹوں کے چرواہے ہیں، بڑے عام سے لوگ ہیں، وہ بلڈنگیں بنانے میں اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ایک بات پہ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سنتا بھی ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی سوال بھی کرتا ہے، سوال کرنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے سوال کیا. عمر اس شخص کو جانتے ہو، یہ جو میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے سوالات کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا. فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا. اور بعض دفعہ یہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی آ جاتا. 4 مقامات
محدثین نے لکھے ہیں کہ 3 مقامات ہیں کہ ان 3 مقامات پر جو ہے وہ یہ اپنی اصلی شکل میں نظر آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس وقت آپ نے اس فرشتے کو دیکھا، جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، اور یہ اصلی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی وہی لے کر آئے گا. نفس فی الروح یعنی دل میں کوئی بات ڈالنا، ٹھیک ہے، دل کے اندر کوئی چیز القاء کرنا، دل کے اندر کوئی کلمہ ڈال دینا. تو نفس اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا پھونکنا، یعنی جب آپ کسی چیز کو پھونک مارتے ہیں تو اس پھونک مارنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور قسم ہے، یہ ویسے کچھ چیزیں اس میں 1-2 باتیں کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ مختلف احادیث سے مستفاد ہیں، یعنی مختلف احادیث سے لی گئی ہیں اور مختلف احادیث کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اب اس میں ایک چیز دیکھیں کہ یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یعنی ایک سیرت بہت بڑے سیرت نگار ہیں، محدث ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے احادیث سے یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ احادیث سے لے کر انہوں نے بیان کر دی ہیں. 1-2 قسمیں انہوں نے اور بیان کی ہیں ویسے، جیسے معراج کی جو ملاقات ہے اس کو بھی انہوں نے وحی کے خاص طریقے میں شامل کیا ہے. اور ایک یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آخری چیز آ رہی ہے اور وہ ہے معراج، یعنی معراج کا بھی ذکر کیا گیا. معراج کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ معراج جو ہے اس کے کیا جو وہاں پہ ملاقات ہوئی اور ملاقات کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے خاص انداز میں بیان کیا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں فطرت الوحی کی کہ فطرت الوحی سے کیا مراد ہے. تو فطرت الوحی سے مراد ہے وحی کا رک جانا. تو فطرت الوحی سے مراد یہ ہے کہ وحی کا رک جانا. تو اس کی یہ کوئی حدیث کی قسم نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ فطرت الوحی سے کیا مراد ہوگا. فطرت الوحی سے مراد ہے وحی کا رک جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا غلط لکھا گیا ہے، ویسے تا کے ساتھ ہے، فاتاراتا فطرت الوحی. تو فترہ کا معنی ہے رک جانا. تو فطرت الوحی سے مراد یہ ہے کہ وحی کا رک جانا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی ہے. وہ جس زمانے میں وحی رک گئی تو وحی کا رک جانا فطرت الوحی کہلاتا ہے، یعنی وحی کا رک جانا. تو یہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی پھر اس کے بعد وحی رک گئی ہے. تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ 3 سال تک رکی رہی ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک چند دنوں کے لیے رکی تھی، اور بعض کے نزدیک چند ماہ کے لیے. بہرحال جدید تحقیق کے سلسلے میں یہی ہے کہ چند دنوں کے لیے رکی تھی اور چند دنوں کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور وحی کے رکنے کی حکمت یہ تھی کہ
پہلی وحی کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں اور نئی وحی کا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو بہرحال اس چیز کو فترۃ الوحی کہا گیا یا فترۃ الوحی کہا گیا، اور یہ جو ہے اصل میں وحی کا رکنا تھا. تو بہرحال آج کا لیکچر ہمارا یہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا سلائیڈ شو پھر آپ کو دکھا دوں گا. تو یہ بہرحال وحی کے حوالے سے آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ فترۃ الوحی یعنی وحی کا رک جانا. تو بہرحال میں ایک دفعہ سلائیڈ شو کے ساتھ پھر آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلی ہماری بحث تھی